یہ کیا ہے؟ شمس تبریز نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آنست کہ تو نمیدانی. فارسی میں کہا رومی نے، یہ وہ ہے جس کو تو نہیں جانتا. شمس تبریز کو وہ سمجھتے تھے کہ ایسے ہی یہ تو فقیر جیسا لگتا ہے. آئیے سنتے ہیں مولانا کی زبانی سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کی جو صورت ہے وہ ہم سے کیا کہہ رہی ہے، اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. آئیے سنتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میں نے کل کہا تھا کہ چند صورتوں کی تفسیر تشریح مختصر طور پر ہم جان لیں. تو اس وقت میں نے سورہ فاتحہ پڑھی. عصر کے بعد میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کچھ باتیں کہی تھی. سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی. یہ محتم بالشان صورت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس کے 24 نام ہیں. الاتقان فی علوم القرآن میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے 24 نام ہیں. اس سورت کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں اور یہ نام نبی علیہ السلام نے رکھا ہے. اس سورت کو قرآن عظیم بھی کہتے ہیں. سبعن کا معنی ہوتا ہے 7. چونکہ اس صورت میں 7 آیات ہیں اس لیے اس کو سبعن کہا. اور مثانی یا تو ثنا سے، اور اس صورت میں حق تعالی نے خود اپنی تعریف فرمائی اس لیے اس کو مثانی کہا. یا مثانی کا معنی ہوتا ہے ریپیٹ کرنا، مثنا مثنا، ریپیٹ کرنا. اور چونکہ یہ صورت ہر رکعت میں ریپیٹ کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو مثانی کہا. اس صورت کو قرآن عظیم بھی کہا. قرآن عظیم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ اس صورت میں. قرآن نازل ہوا ہے بندے کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے، بس اتنا ہے. اب بندے کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی آسمان کے دلائل دیتا ہے، زمین کے دلائل دیتا ہے اور اپنی توحید ثابت کرتا ہے. کبھی اگلی قوموں کے واقعات بیان کرتا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ جنہوں نے میری توحید کا انکار کیا یا میرے رسول کا انکار کیا تو ہم نے ان پر عذاب اتارا. لیکن بہرحال پورے قرآن کا خلاصہ یہی ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے، بس صرف قرآن کا یہ مقصد ہے. اور اس کے لیے انداز مختلف اختیار کیا گیا. اب بہت سے لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ قرآن میں سائنس کہاں ہے، اور پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے، اور ہم کسی نہ کسی آیت سے بلا وجہ کا استدلال کر کے ہم سائنس ثابت کرنے لگ جاتے ہیں. سیدھا سا جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن سائنس بیان کرنے نہیں آیا. سائنس کا تعلق عقل سے ہے. بہت سمجھ لیں اس بات کو، اس لیے کہ اس وقت مستشرقین کی طرف سے اسی طرح کے اشکالات ہیں. قرآن سائنس بیان کرنے نہیں آیا. قرآن کا تعلق سائنس کا تعلق عقل سے، اور عقل وحی سے نیچے ہے. یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ عقل جو ہے وہ وحی سے نیچے اور وحی اس سے بہت اوپر ہے. تو جو چیز نیچے ہے وہ نیچے کی چیز کو وحی کے اندر تم کیوں تلاش کر رہے ہو؟ یہ تو انسانوں سے پوچھ لو کہ بھئی سائنس کیا ہوتا ہے، ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے.
دوائیاں کیسے بنائی جاتی ہے، فلائٹ کیسے اڑایا جا رہا ہے، کیسے بنایا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب ٹیکنالوجی اور یہ سائنس کا تعلق عقل سے ہے، اور انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل کے ذریعے سے یہ ساری سائنس کو بنا رہا ہے۔ ہاں اللہ نے اجمالاً ایک بات قرآن میں کہہ دی ہے، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے سارے کاموں کو بھی پیدا کیا، تم جو کچھ کر رہے ہو وہ اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ کوئی انسان، کوئی سائنسداں اپنے ہاتھوں سے اسٹیل، لوہا، گول، سلور بنا نہیں سکتا، اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، زمین سے نکالا ہوا، اسی میں ساری کاریگری کر رہا ہے، اسی سے سب کچھ بنا رہا ہے، انسان نے اپنا کچھ نہیں بنایا ہے۔ تو واللہ خلقکم وما تعملون، اس لیے بلا وجہ کہ یہ پریشان ہونا کہ قرآن سے ہم سائنس ثابت کرنے لگ جائیں، سائنس کا تعلق تو عقل سے ہے، اور وہی کا تعلق بندے کو اللہ سے ملانے کے لیے ہے، تاکہ یہ بندہ اللہ کے لائق بن جائے۔ کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے کسی نے پوچھ لیا کہ تمہارے سائنس، تمہارے قرآن میں انگلش کہاں ہے؟ یہ بہت سارے یہ بات بیان کرتے رہتے کہ کسی نے ہم کو پوچھا کہ تمہارے قرآن میں انگلش کہاں ہے، تو کہا میرے ذہن میں آ گیا، تو میں نے قل هو اللہ پڑھی، اور میں نے کہا کفوا، ون ہے نا، تو ون کا معنی ایک ہوتا ہے، اور کہا آگے اللہ اس کی تشریح بھی کر رہا ہے احد، میں نے کہا بلا وجہ توہین قرآن ہے یہ تو، کفوا پورا ایک لفظ تھا، آپ نے اس کو توڑ دیا، اور آپ نے اس کا جواب دینے کے لیے اپنے قرآن کی توہین کر دی۔ بھئی ہمارا قرآن نہ انگلش بیان کرنے آیا، نہ سنسکرت بیان کرنے آیا ہے، نہ اردو بیان کرنے آیا، نہ کوئی زبان بیان کرنے آیا۔ قرآن ہم نے قرآن عربیہ بلسان عربی مبین، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ یہ قرآن تمہیں اللہ سے ملا دے، بس صرف اتنا سا مسئلہ ہے۔ تو اب یہ خاموخواہ کی پریشانی اپنے دماغ میں لا کر کے کہ اس نے یہ پوچھا تو میں نے یہ جواب دیا، اور اس سے میں یہ سب عبث اور بیکار ہیں، ہمیں اس طرح کے کوئی جواب کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کا مقصد بندے کو اللہ سے ملانا ہے، مخلوق کو خالق سے ملانا ہے، عابد کو معبود سے ملانا ہے، تعلق پیدا کرنا ہے، اور اسی پورا قرآن اسی میں ہے۔ اب یہ جو مقصد قرآن ہے یہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو جو پورے قرآن کا مقصد ہے وہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا، اس لیے اس کو قرآن عظیم بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو سعید معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز کے درمیان نبی علیہ السلام نے مجھے آواز دی، میں نماز میں تھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے بلایا لیکن میں نماز میں تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا کیا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اس کا رسول بلائیں تو فوراً آؤ۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تمہاری زندگی ہے، نبی کے بلاوے پر فوراً آ جاؤ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نبی کے بلاوے پر نماز پڑھ رہے ہو تو نماز بھی توڑ دو اور نبی کا جواب دو۔ یہ مقام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابھی آپ نے آیات پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نبی سے آگے بڑھ کر باتیں نہ کرو۔ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ قبیلہ طے میں ایک امیر طے کرنا تھا، صدیق اکبر نے اپنی کوئی رائے دی، عمر فاروق نے اپنی کوئی رائے دی، دونوں میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، آواز بلند ہو گئی، اللہ نے آیت اتاری لا تقدموا، میرے نبی کے سامنے آگے نہ بڑھو، اور آگے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز پر زور سے بھی نہ بولو، کہیں ایسا نہ ہو
کہ ساری زندگی کی تمہاری نیکیاں میں ختم کر دوں۔ مقام رسول ہے یہ تو، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ قرآن کریم سے پوچھئے کہ اللہ کے نبی کل کی تراویح میں گزرا، وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، وَقِيلِهِ، اے پیغمبر تیرے کلام کی قسم۔ لوگ کہتے ہیں اپنی بیوی کو تیری قسم، تیری بات کی قسم، تیری محبت کی قسم۔ اللہ محبت میں فرما رہا ہے اپنے نبی کو، نبی کے کلام کی قسم۔ جو یوں کہہ رہے ہیں نبی کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے کلام کی بات کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ تو یہ مقام رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ادنا سے گستاخی بھی اللہ برداشت نہیں کرتا، حضور کی شان میں ادنا سے گستاخی بھی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا۔ فرمایا استجیبوا للہ وللرسول، جب نبی بلائیں، رسول بلائیں، اللہ بلائیں، فوراً آؤ۔ خیر اب تو یہ مسئلہ رہا نہیں، یہ قرآن نے بیان تو کر دیا، لیکن چونکہ اب تو ختم نبوت ہے، اب کوئی رسول آنے والا ہے نہیں، اب کوئی نبی آنے والے ہے نہیں، اس لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک مسئلہ تھا، اس کو قرآن نے، حدیث نے اور فقہا نے بیان کیا۔ باقی اب آئندہ اس طرح کا مسئلہ پیش آنے والا نہیں ہے، اور جو مسائل زندگی میں پیش آنے والے نہ ہو، نہ ہم کو نہ کسی اور کو، بلا وجہ کے اس کے پوچھ پاچھ میں پڑنا، یہ تضییع وقت ہیں اور لا یعنی باتیں ہیں۔ بہت سے لوگ اس طرح کے مسائل علماء کے پاس لے کر کے آتے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق نہ اس کی ذات سے ہے نہ امت کی ذات سے ہے، اور اس طرح کے مسائل پوچھتے ہیں۔ جس کا کوئی تعلق نہیں ان مسائل کو پوچھنا، یہ لا یعنی باتوں میں مبتلا ہونا ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ ہمارے حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے سوال کیا کہ حضرت میدان جہاد جاری ہے، اور اس میدان میں میں ایک مشرک کے اوپر تیر اٹھا رہا ہوں، لیکن اس نے ایک مسلمان کو پکڑ کے رکھا ہے، اب اگر میں ایرو مارتا ہوں تو مسلمان کو لگتا ہے، تو میں ماروں یا نہ ماروں؟ امام صاحب نے فرمایا بسم اللہ بول کر مارو، دشمن کو لگے تو کامیاب اور مسلمان کو لگے تو شہید۔ تو اس نے پلٹ کر دوسرا سوال کیا کہ اچھا میں ایرو لے کر کھڑا تو ہوں، لیکن سامنے مشرک نے، دشمن نے ہمارے نبی کو پکڑ لیا ہے، تو میں اب تیر ماروں یا نہ ماروں؟ تو امام صاحب نے فرمایا جب نبی موجود ہے تو وہی نبی سے مسئلہ پوچھ لینا، مجھے کیوں پوچھ رہا ہے؟ جب نبی موجود ہے تو وہی مسئلہ پوچھ لینا کہ میں ماروں یا نہ ماروں۔ بتانا یہ تھا کہ یہ ابس سوال ہے، جب ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو یہ بیکار کا ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ اس نے نبی کو پکڑ رکھا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یعنی باتوں سے امت کو کہا کہ تم پرہیز کرو۔ بہرحال ابو سعید معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم نے آیت نہیں سنی، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ اس کے بعد فرمایا کہ ابو سعید میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو بہت اعلیٰ درجے کی صورت، بہت اعلیٰ درجے۔ اب حضرت جو ہے یوں ہاتھ پکڑ کے نکل رہے ہیں، ابو سعید کا ہاتھ پکڑا ہے اور ہاتھ پکڑ کے نکل رہے ہیں۔ ابو سعید سمجھے کہ شاید نبی علیہ السلام بھول گئے، مجھے وعدہ کیا تھا، بھول گئے کہ وہ کون سی صورت۔ تو ابو سعید نے خود ہی پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی صورت ہے جو آپ بتا رہے تھے کہ قرآن کے برابر ہے؟ تو آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ۔ یہ سورہ فاتحہ جو ہے پورے قرآن کے برابر ہے، والقرآن العظیم ہے، پورے قرآن کا اس میں خلاصہ ہے۔ اس سورت کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اس میں جسمانی شفا ہے، روحانی شفا تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن جسمانی شفا بھی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے ساتھ جا رہے تھے، کسی ایسی بستی میں قیام کیا جو نان مسلم بستی تھی اور جو اللہ کے ایمان کے قائل نہیں تھی، وہاں قیام کیا۔ اب ان لوگوں نے وہاں کھانا مانگا، چونکہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں، تو کہا ہمیں کھانا تھوڑا سا کھلا دیجئے، یا یہ ہے کہ ہمیں پیسوں سے دے دیجئے، لیکن انہوں نے آپ کو کچھ نہیں دیا بلکہ کھلانے سے منع کر دیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس بستی کے جو امیر تھے، اس امیر کو کسی موذی جانور نے کاٹ لیا،
یا تو سانپ نے یا بچھو نے یا کسی اور چیز نے کاٹ لیا، تو وہ دورے دورے آئے اور فرمایا کہ تمہارے اندر کوئی رقیہ جانتا ہے؟ تو ابو سعید نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں رقیہ۔ فرمایا ہمارے امیر کو کسی موذی جانور نے کاٹ لیا ہے، آپ چلیں اور ذرا دم کر دیں۔ تو حضرت نے بھی شرط لگائی، حضرت نے فرمایا بکریوں کا ریول لوں گا، ویسے نہیں آؤں گا، ایک بکریوں کا ریول لوں گا۔ اب بکریوں کے ریور کا اطلاق روایتوں کے مطابق 30 بکریوں پر بھی ہوتا ہے، 80 بکریوں پر بھی ہوتا ہے، 120 پر بھی ہوتا ہے، 3 قول ہے اس میں۔ لیکن بہرحال حضرت نے یہ شرط لگائی کہ میں بکریاں لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت گئے اور جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور اس موذی جانور کا زہر ختم ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے یہ سورہ شفا ہے، اس کے اندر شفا ہے۔ ہمارے بعض اکابر سورہ فاتحہ کے ایسے عامل تھے، عامل کا مطلب یہ عامل نہیں جو عملیات کی دنیا میں مشہور ہو جاتے، عامل کا مطلب یہ ہے کہ ان کے روزانہ کا ورد اتنا تھا اس کا کہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اگر کسی کو پانی دیا تو حال ان کا یہ ہوا ہے کہ وہ پانی زمین پر گرا ہے تو گھاس اگائی۔ ہمارے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سورہ اخلاص کے عامل تھے۔ اب تعجب کرو گے کہ روزانہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قل هو اللہ شریف کو جتنی دفعہ پڑھو گے اللہ ایمان کو مضبوط کرے گا۔ سورہ اخلاص میں اللہ کی صفات ہے اور وہ صفات ہے کہ جس سے ہمارا ایمان اور ہمارا قلب مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس میں ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس نے کسی کو پیدا کیا بھی نہیں۔ اور سمد، سمد کا ترجمہ ہمارے حضرت شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا ترجمہ فرماتے ہیں۔ ویسے ہم تو ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کو کسی کے آدھار کی، سہارے کی ضرورت نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ فرمایا کہ سارے لوگ اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سمد کا ترجمہ سارے لوگ اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لیکن ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے تھے اللہ کی ذات بری البیلی ہے۔ یہ ترجمہ میں نے حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے حضرت یہ ترجمہ کیا کرتے تھے اللہ کی ذات بری البیلی ہے، اور پھر حضرت خود اس کی تشریح کرتے تھے البیلی اس معشوق کو کہتے ہیں کہ عاشق تڑپتا رہے، معشوق کہتا ہے جب چاہوں گا توجہ کروں گا، اس کو کہتے ہیں البیلی معشوق۔ یعنی عاشق اس کے لیے رات دن فون پہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور نہ معلوم کیا کیا کہلوا رہا ہے، اور معشوق کا حال یہ ہے کہ کہہ رہا ہے میں جب چاہوں گا تیری طرف توجہ کروں گا۔ فرمایا اللہ کی ذات وہ سمدیت ہے، وہ البیلی ہے کہ ساری زندگی پیشانی رگڑتے رہو، وہ کہتا ہے جب چاہوں گا قبول کروں گا، اس لیے کہ تم میرے محتاج ہو، میں تمہارا محتاج نہیں، اس لیے تم میرے سامنے رگڑتے رہو رگڑتے رہو رگڑتے رہو، میں جب چاہوں گا قبول کروں گا۔ تو سورہ اخلاص، ہمارے بعض اکابر سورہ اخلاص کے عامل تھے، بعض سورہ فاتحہ کے عامل تھے، تو سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے۔ بہرحال اس سورت کے بہت سارے نام ہیں، بہت سارے نام ہیں، اور یہ کثرت اسما جو ہے یہ اس سورت کی فضیلت پر دلالت کر رہی ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیاں، بڑی فضیلتیں اس سورت کے اندر رکھی ہے۔ اس سورت کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہیں سے قرآن شروع ہوتا ہے۔ فاتحۃ الکتاب، کتاب شروع کی گئی، قرآن شروع کیا گیا، قرآن کھولا گیا، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا۔ اس کی پہلی آیت جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، تمام تعریفیں اس رب، اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ بس اس آیت کی میں ذرا سی تشریح کر دوں، باقی کل ہم پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ خود اپنی تعریف کر رہا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالم کا، سارے جہان کا، ساری دنیا کا رب ہے۔ دنیا میں جتنی تعریف ہو رہی ہے اس تعریف کے پیچھے اللہ ہے۔
کسی کے علم کی ہم تعریف کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کا علم کیا کہنا، سوال پیدا ہوگا علم دیا کس نے؟ پیچھے اللہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے علم کی تعریف یہ اللہ کی تعریف، کسی کے حسن کی تعریف ہو رہی ہے، حسن دیا کس نے؟ اللہ ہی نے دیا ہے، اس کے حسن کے پیچھے اللہ ہے۔ کسی کے عزت کی تعریف ہو رہی ہے، اس عزت کو دینے والا اللہ ہے۔ کسی کو ہنر دیا ہے، یہ ہنر دیا کس نے؟ اس کے پیچھے اللہ ہے۔ اسی لیے قرآن میں اسی طرح کے دلائل پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو پانی تم پی رہے ہو نا، بھلا یہ پانی ہمیں تمہیں کیسے پہنچایا؟ تمہیں کچھ پتا بھی ہے؟ تمہیں کچھ پتا بھی ہے؟ ہم نے سمندروں سے بھاپ کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد آسمانوں میں لے گئے، حالانکہ وہ نمکین پانی تھا، سالٹی پانی تھا، پینے کے قابل نہیں تھا۔ تم سمندر کے لیے 50 مشینیں لگاتے، اس کو تم کبھی میٹھا نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے اس کے دھوئیں اٹھائے، آسمان میں لے گئے اور اس کو ہم نے بادل بنایا اور اس میں پانی کو بھرا، اور بھرنے کے بعد ہم اس کو لے کر چلے اور ضرورت کے مطابق تمہیں دیا، اور باقی پانی کو انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء جعلناہ عجاجا فلولا تشکرون۔ یہ پانی جو تم پی رہے ہو، اگر ہم چاہتے تو اس کو کروا بنا دیتے، تم میں سے کسی کی طاقت تھی کہ اس کو میٹھا بناتے۔ اور پھر ہم نے کیا کیا؟ ضرورت سے جو زائد پانی تھا اس کو ماؤنٹ میں اور پہاڑوں میں برسایا، اور وہاں خوب ٹھنڈی ڈالی، اور ٹھنڈی ڈال کر اس پانی کو ہم نے وہاں اسٹاک کر دیا، اس لیے کہ اتنا سارا پانی تم اسٹاک نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر ہم نے آہستہ آہستہ اس اسنو اور برف کو پگھلایا، اور پگھلنے کے بعد ضرورت کے مطابق نہروں میں اور ریور میں اور سمندروں میں بہایا، اور وہ تمہیں ملتا رہا۔ اگر تم تمہارے ایک گلاس کے اوپر اگر تم اپنے ایک گلاس کے اوپر سوچ لو تو تمہیں تمہارا اللہ سمجھ میں آ جائے۔ کیسے اللہ تعالیٰ؟ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ پی رہے ہو ایک گلاس، ذرا یہ سوچ لو کہ جس بھینس سے، جس بفیلو سے یا جس کاؤ سے یہ دودھ اترا ہے، جہاں سے اتر رہا تھا وہاں پر گوبر بھی ہے، وہاں پر پیشاب بھی ہے، وہاں پر بلڈ اور خون بھی ہے۔ اللہ خود ہی کہہ رہا ہے اس کے بیچ سے ہم نے آپ کو صاف ستھرا دودھ دیا، لبنن خالصا سائغل، جو پینے والوں کے لیے بہت مزیدار ہے، نہ اس میں گوبر کی بدبو آنے دی، نہ پیشاب کی بدبو آنے دی، نہ خون کی رنگت آنے دی۔ بتاؤ تو صحیح، کیا وہاں کوئی فلٹر مشین لگا ہوا تھا کہ جس سے فلٹر کر کے آتا؟ ہرگز نہیں۔ اگر ایک گلاس پر تم سوچ لو تو تمہیں تمہارے رب کی حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اور یہ عبارت النص سے، یہ اہل علم علماء جانتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے بچے، کہ عبارت النص سے اللہ کی توحید ثابت ہوئی، لیکن اس میں ایک اشارت النص سے اللہ ایک اور مسئلہ ثابت کر رہا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ اچھا اس دودھ میں ذرا سی گوبر کی بدبو آنے لگے یا پیشاب کی بدبو آنے لگے یا خون کا رنگ آ جائے، بتاؤ تم کیا کرو گے؟ اللہ ہمیں ایک سوال کر رہا ہے، تم کیا کرو گے؟ پیو گے یا پھینک دو گے؟ ظاہر سی بات ہے ہم اس دودھ کو پھینک دیں گے۔ اشارت النص سے اللہ کہہ رہا ہے ٹھیک اسی طرح تم ان عبادتوں کو میرے پاس ریاکاری کی بدبو کے ساتھ آؤ گے، تو جیسے تم دودھ کو پھینک دیتے ہو میں بھی تمہاری عبادتوں کو پھینک دوں۔ تو توحید بھی ثابت فرمائی، اور اب تعالیٰ جل شانہ نے اخلاص بھی اس کے ذریعے سے ثابت فرمایا۔ تو دنیا میں ہم جس کی بھی تعریف کریں گے، شاندار مکان، شاندار بنگلہ بنانے والے نے بنایا، عقل کس نے عطا فرمائی؟ فلائٹ بڑا شاندار، کس نے عقل عطا فرمائی؟ جس چیز کی بھی تعریف کرو گے اس کے پیچھے اللہ ہی کی ذات ہے، اور اللہ ہی کی تعریف ہو رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ عالمین عالم سے ہے، عالم کا معنی ہوتا ہے جس کے ذریعے سے کسی چیز کی پہچان ہو، تعارف ہو، انٹروڈکشن ہو، اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ اس دنیا کے ذریعے سے
اللہ کا تعارف ہوتا ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اس لیے اس کو عالم کہا گیا۔ پھر اتنے عالم ہیں، اتنی دنیایں ہیں، میں اور آپ تو 2-4 دنیا جانتے ہیں، انسانوں کی دنیا، جنوں کی دنیا، یا پھر چرند و پرند کی دنیا، یا اور مخلوق 2-4 ہم جانتے ہیں، لیکن اللہ نے اتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے کہ ہم ان تمام عالم کو نہیں جانتے۔ اب یہاں 2 لفظ سمجھ لیں، ایک ہے عالم، ایک ہے دنیا۔ عالم تو اس دنیا کو اس لیے کہا کہ اس کے ذریعے سے اللہ کا تعارف ہوا۔ دنیا کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کا معنی میں نے اور آپ نے جو سمجھا ہے وہ نہیں ہے۔ دنیا دنیون سے ہے۔ دنیون کا معنی رذیل، ذلیل، گھٹیا، اور اللہ کی نگاہ میں یہ ذلیل ہے، اس لیے اس کو دنیا کہا۔ یا دنیا کا معنی دنون، قریب ہونا، اور چونکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ہم سے قریب ہے، اس لیے اس کو دنیا کہا گیا۔ اب دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ علامہ رومی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی معارف مثنوی ہے، عجیب و غریب شخصیت ہیں، بڑے فلسفی تھے، جو ہیں فلسفیانہ انداز میں ان کی کتابیں اور یہ اور وہ۔ شمس تبریز کا جب ہاتھ پکڑا ہے تو پھر وہ مقام مل گیا آپ کو کہ بس کہنا ہی کیا ہے آپ کا، پھر وہ مقام اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق ان کا قائم ہوا۔ وہ تو ان کی کتاب کو پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کیسا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو گیا۔ شمس تبریز ایک مرتبہ ان کے پاس آئے، وہ مسجد میں تھے، ان کی کتابیں تھی رکھی ہوئی، آئے اور فرمایا کہ یہ چیز یہ کیا ہے؟ شمس تبریز نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آنست کہ تو نمیدانی۔ فارسی میں کہا رومی نے، یہ وہ ہیں جس کو تو نہیں جانتا۔ شمس تبریز کو وہ سمجھتے تھے کہ ایسے ہی یہ تو فقیر جیسا لگتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پرانے کپڑے والوں کو اور پراگندہ بال کو حقیر نہ سمجھا کرو، تمہیں کیا معلوم کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے۔ رب اشعث اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ، اس زمین پر وہ قسمیں کھاتا ہے، اللہ ان کی قسموں کو پوری کر۔ ہمیں نہیں پتا ہے کہ کس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ، اسی لیے آج آیت پڑھی گئی لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کسی کی مذاق نہ اڑاؤ، ہمیں کیا معلوم کہ وہ ہم سے بہتر اللہ کی نظر میں، اور کوئی عورت کسی عورت کی مذاق نہ اڑائے، ہمیں کیا معلوم کہ جس عورت کی مذاق اڑا رہی ہے وہ اللہ کے نزدیک مقرب ہے، کہیں اس کی آہ ہمیں ہلاک نہ کر دے، اس کے دل کی طرف یہ ہمیں ہلاک نہ کرو۔ ایک ایک آیت جو پڑھی جا رہی تھی آج دلوں کو تڑپا دینے والی، رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے قرآن کریم کے سبق کو توڑ دیا۔ تو شمس تبریز سے نے پوچھا کہ یہ کیا ہے رومی سے، کہا یہ آنست کہ تو نویدان، تو نہیں جانا۔ شمس تبریز نے ساری کتابیں اٹھائی فلسفے کی اور حوض میں ڈال دی، ساری کتابیں حوض میں ڈال۔ اب جو رومی غصے ہوئے، تو فقیر آدمی، تجھے کیا پتا یہ کتنی قیمتی کتابیں ہیں میری، اس کے اندر میرے علوم ہیں وغیرہ وغیرہ۔ شمس تبریز مسکرا رہے ہیں اور حوض میں اترے اور ساری کتابیں نکالے اور یوں جھاڑی اور پانی کو نکالا اور اس کے بعد دیا کہ لے یہ تیری کتاب، تو ایک حرف بھی نہیں مٹا تھا اس میں سے۔ یہ کرامت تھی ان کی، حالانکہ وہ قلم سے لکھی ہوئی کتابیں تھی، لیکن اس میں سے ایک لفظ نہیں مٹا تھا۔ تو رومی نے تعجب سے اب شمس تبریز کو پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریز نے جواب دیا ای آنست کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہیں کہ جو تو نہیں جانتا، یہ تب ہوگا جب کہ تو اہل اللہ سے تعلق رکھے، پھر تیرا تعلق جو جڑے گا تو پھر اللہ کی طرف سے وہ باتیں تجھے دیکھنے کو ملے گی۔ بہرحال علامہ رومی کی معارف مثنوی تو ایسی کتاب ہے کہ اس کی تعلیم کی جائے، ہمارے بزرگوں کے وہاں اس کی تعلیم کی جاتی تھی، باقاعدہ اس کا درس پڑھایا جاتا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں اس کا درس ہوتا تھا ہفتے میں ایک مرتبہ، اور اس کو کھولا گیا، بلکہ حضرت نے تو اس کی شرح لکھی ہے کلید مثنوی کے نام سے، اور عجیب و غریب تعلق مع اللہ پیدا کرنے والی وہ کتاب ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ علامہ رومی سے کسی نے پوچھا کہ دنیا کی تعریف کیجیے، دنیا کس کو کہتے؟ تو علامہ رومی تعریف کر رہے ہیں، چست دنیا، چست دنیا از خدا غافل بدن، نہ کے معشو نکر او فرزند و زن،
دنیا کیا ہے؟ فرمایا اللہ سے غفلت کا نام دنیا ہے۔ نہ کے معاشو، ان کپڑوں کا نام دنیا نہیں ہے۔ اللہ نے دیا ہو اچھے کپڑے پہنو، کون منع کر رہا ہے؟ ان اللہ تعالی یرا اثر نعمتی علی عبدی، اللہ نے دیا ہے تو اللہ دیکھنا بھی چاہتا ہے کہ فقیر بن کے نہ پھرو، لوگوں کو یہ مت بتاؤ کچھ نہیں ہے میرے پاس، دیا ہے تو پہنو، لیکن شکر کے ساتھ، کبر کے ساتھ نہیں، شکر کے ساتھ۔ نہ کے معاشو، کپڑوں کا نام دنیا نہیں، نہ کے معاشو نقرو، پیسوں کا نام دنیا نہیں، فرزند و زن، بیوی بچوں کا نام دنیا نہیں ہے، دنیا نام ہے اللہ سے غفلت کا۔ اگر اللہ سے غافل ہے وہ پکا دنیا دار ہے۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس بخاری میں اس شعر کو پڑھ کر کے یوں مثال دیا کرتے تھے کہ ایک انسان کے پاس لاکھوں روپے ہیں لیکن اللہ سے تعلق ہے، حلال کی کمائی ہے، اللہ سے تعلق ہے، وہ پکا دیندار ہے، وہ نیک ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس 100 روپے ہیں، صرف 100 روپے، لیکن اللہ سے غافل ہے، غفلت عن اللہ ہے۔ فرمایا معمولی پیسوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ دنیا دار۔ تو دنیا نام ہے اللہ سے غفلت کا۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو دنیا کی غفلت سے حفاظت فرمائے، اور دین کی محبت اور دین کا شوق اور ذوق ہماری زندگیوں میں پیدا فرمائے۔